سورۃ السجدہ کا آغاز ہے۔ سورہ سجدہ مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 32 ہے، 32، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 75، 75 ہے۔ اس میں 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ ایک قول کے مطابق سورہ سجدہ مکی ہے، مگر 3 آیتیں اس میں مدنی ہیں۔ یہ 3 آیتیں افمن کان مؤمنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 380 کلمات اور 1518 حروف ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں یہ سورت یعنی سورہ سجدہ اور سورہ دہر تلاوت فرماتے تھے۔ ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن میں ہے، کان علیہ الصلاۃ والسلام لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام نہ فرماتے تھے جب تک آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیں۔ یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ سونے سے پہلے ان دونوں سورتوں کی تلاوت ہم کریں۔ حضرت امام نصفی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں، قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ الف لام میم تنزیل فی بیتہ لم یدخلہ الشیطان 3 ایام۔ جو سورہ سجدہ اپنے گھر میں پڑھے گا 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور آگے تفسیر مدارک میں لکھا، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا، سورۃ الف لام میم تنزیل ہی المانعہ تمنع من عذاب القبر۔ سورہ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل القرآن باب فی فضل سورۃ تنزیل السجدہ و تبارک میں حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا، نجات دینے والی سورت کو پڑھو، وہ الف لام میم تنزیل ہے، سورہ سجدہ ہے۔ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص اس کو پڑھتا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھتا تھا، اور وہ بہت گناہگار تھا۔ اس سورت نے اپنا بازو اس پر بچھا دیا اور کہا، اے رب اس کی مغفرت فرما دے کہ یہ مجھ کو کثرت سے پڑھتا تھا۔ رب تعالی نے اس کی شفاعت قبول فرمائی اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی ہر خطا کے بدلے میں ایک نیکی لکھو اور 1 درجہ بلند کرو۔ اور حضرت خالد بن معدان نے یہ بھی کہا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑا کرے گی، کہے گی، الہی اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو میری شفاعت قبول فرما، اور تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو اس میں سے مجھے مٹا دے۔ اور وہ پرندے کی طرح اپنے بازو اس پر بچھا دے گی اور شفاعت کرے گی اور عذاب قبر سے بچائے گی۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ ملک کے متعلق بھی ایسا ہی کہا۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ سجدہ اور سورہ ملک قرآن کی ہر صورت پر 60 حسنہ کے ساتھ فضیلت رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان اگر سورہ سجدہ سورہ ملک کو پڑھیں
تو اتنا ثواب ہے گویا کہ شب قدر عبادت میں گزاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے، یعنی قرآن کریم کا معجزہ کر کے اس طرح اتارنا کہ اس کے مثل ایک صورت یا چھوٹی سی عبارت، ایک چھوٹی سی آیت بنانے سے تمام عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء عاجز رہ گئے۔ ام یقولون افتراہ، کیا کہتے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے؟ کیا یہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنائی ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ڈر سنائیں ایسے لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا۔ ایسے لوگوں سے مراد زمانہ فطرت کے لوگ ہیں، وہ زمانہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک تھا، کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا، اور یہ تقریباً 550 سال کا زمانہ ہے۔ لعلہم یہتدون، اس امید پر کہ وہ راہ پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہے جس نے آسمان و زمین بنائے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اسے بنایا، فی 6 ایام 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسا استوا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، سمت جہت ڈائریکشن سے پاک ہے۔ عرش پر استوا فرمایا، اس کی کیا معنی ہے اللہ جانتا ہے، اس کے حبیب جانتے ہیں۔ جیسا استوا اس کی شان کے لائق ہے ویسا اس نے استوا فرمایا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ یعنی اے گروہ کفار، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ رضا اختیار نہ کرو اور ایمان نہ لاؤ تو نہ تمہیں کوئی مددگار ملے گا جو تمہاری مدد کر سکے، نہ کوئی شفیع جو تمہاری شفاعت کرے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، یعنی دنیا کے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے قیامت تک۔ قیامت تک ہونے والے کاموں کی اپنے حکم کے ذریعے، اپنے امر کے ذریعے، اپنے قضاء و قدر کے ذریعے تقدیر مقرر کر کے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کے جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہاری گنتی میں۔ دنیا کے فنا ہونے کے بعد امر اور تدبیر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہاری گنتی میں، یعنی دنیا کے دن کے حساب سے وہ 1000 سال ہے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔
قیامت کے دن کی لمبائی بعض کافروں کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگی اور بعض کافروں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگی، جیسا کہ سورہ معارج میں ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں اس کی طرف اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور مومن پر یہ دن ایک فرض نماز کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا، جو فرض نماز مومن دنیا میں پڑھتا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ یعنی مومن کو ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے، اس سے بھی ہلکا اس کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، عزت و رحمت والا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، یعنی خالق مدبر پروردگار نے ہر چیز کو حکمت کے تقاضے کے عین مطابق بنایا۔ ہر جاندار کو وہ صورت دی، وہ شکل دی جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کو ایسے اعضاء عطا فرمائے جو اس کے معاش کے لیے، کام کاج کے لیے مناسب ہیں۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر انسان کی پیدائش کی ابتدا فرمائی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے، یعنی نطفے سے، پھر انسانوں کو نطفے سے بنایا۔ ثم سواہ، پھر اسے ٹھیک کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس کو بے حس بے جان ہونے کے بعد حساس و جاندار کیا، یعنی وہ پانی کا قطرہ جو بے حس تھا، بے جان تھا، اسے اللہ تعالی نے انسان بنایا، اسے جاندار بنایا، اسے حساس بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے تاکہ تم سنو، دیکھو اور سمجھو۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو، تم تھوڑا شکر کرتے ہو۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، یعنی جو قیامت میں اٹھنے کے منکر ہیں، انہوں نے کہا، کافروں نے کہا، اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اور ہمارے جسم کے اجزاء مٹی سے ممتاز نہ رہیں گے، وہ مٹی میں فنا ہو جائیں گے۔ اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر نئے ہم بنیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں۔ یعنی موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے وہ اس انتہا تک پہنچے ہیں کہ عاقبت کے تمام امور کے منکر ہیں، حتیٰ کہ رب کے حضور حاضر ہونے کے بھی منکر ہیں۔ یعنی ان کافروں نے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا، یہاں تک کہ وہ اس انتہا کو پہنچ گئے کہ انہوں نے قیامت کے تمام معاملات کا انکار کیا، حتیٰ کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا بھی انکار کیا۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم،
تمہیں موت دیتے ہیں موت کے فرشتے جو تم پر مقرر ہیں. لیکن حقیقی طور پر موت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ فرمایا محبوب آپ فرمائیے تمہیں ملک الموت موت دیتے ہیں جو تم پر مقرر ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر موت دینے والا اللہ ہے. ملک الموت اللہ کے حکم سے موت دیتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے جو کام اللہ کے اذن سے کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک الموت باذن اللہ روح قبض کرتے ہیں موت دیتے ہیں. بہت سے فرشتے روح ڈالتے ہیں زندگی دیتے ہیں. بہت سے فرشتے شفا دیتے ہیں. بہت سے فرشتے بارش برساتے ہیں روزی دیتے ہیں باذن اللہ. تو اسی طرح انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کے اذن سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں. موت کے فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں. اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے. جس کا وقت آ جاتا ہے بے درنگ فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. مروی ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے دنیا مثل کف دست کر دی گئی ہے. ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے پوری دنیا. تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں بغیر کسی محنت مشقت کے اٹھا لیتے ہیں اور رحمت اور عذاب کے بہت سارے فرشتے ان کے ماتحت ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو انبیاء کو رسولوں کو اولیاء کو طاقتیں دیں وہ ساری طاقتیں اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائیں. بلکہ جسے جو ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ملا اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ فضیلتیں عطا فرمائیں جو کسی کو بھی نہیں عطا فرمائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. جب خادم کی یہ شان ہے کہ پوری دنیا ہتھیلی کی مثل ہے اور مشرق و مغرب میں ایک ساتھ ہزاروں روحوں کو قبض کرتے ہیں, ہر جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں, بیک وقت پہنچتے ہیں, بیک وقت دیکھتے ہیں, بیک وقت وہ تصرف کرتے ہیں. اللہ نے اس سے زیادہ طاقتیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں. ثم الی ربکم ترجعون, پھر اپنے رب کی طرف تم واپس جاؤ گے, تم لوٹائے جاؤ گے اور حساب اور جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. سورہ سجدہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.